بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج میں اپنے سننے والوں کے لیے ایک ایسے نبی کا قصہ بیان کرنے جا رہا ہوں جن کے حوالے سے قرآن اور احادیث میں بہت سی تفاصیل نہیں ہیں، لیکن تاریخ میں ان کے حوالے سے ہمیں کچھ تفاصیل ملتی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے معجزات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ہیں اللہ کے نبی حضرت یسع علیہ السلام۔ حضرت یسع علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کی 2 سورتوں سورہ انعام اور سورہ صاد میں آیا ہے۔ حضرت یسع علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی اور ان کے نائب و جانشین تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل کے لیے نبوت عطا کی۔ سورہ انعام پارہ 7 رکوع 10 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے اولاد ابراہیم میں سے اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط کو پیدا کیا اور سب کو دنیا والوں پر فضیلت دی۔ سورہ صاد میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو بھی یاد کر، اور یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کی اسرائیلی روایات میں ہے کہ ان نبی کا نام الیسع ہے اور یہ خطوب کے بیٹے ہیں۔ ابن اساکر نے اپنی تاریخ میں ان کے نسب کے متعلق یہ نقل کیا ہے کہ حضرت یوسف بن یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کا شجرہ نسب کچھ اس طرح ہے: الیسع بن عدی بن شوتلم بن افرایم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ مصر ہجرت کر کے اسرائیلی قبائل جب فلسطین میں آباد ہوئے تو ان کی سلطنتیں قائم ہوتی چلی گئیں۔ جغرافیائی اعتبار سے فلسطین 2 عظیم الشان سلطنتوں میں تقسیم ہو گیا: جنوبی سلطنت یہودا اور شمالی سلطنت اسرائیل کے نام سے موسوم ہوئی۔ اسرائیلی حکومت 220 سال تک قائم رہی۔ 220 سال میں 30 بادشاہوں نے حکومت کی۔ آہاب کے دور میں حضرت الیسع رشد و ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے۔ حضرت یسع علیہ السلام کی شخصیت انتہائی پرکشش، پروقار اور باروحب تھی۔ اعلیٰ لباس زیب تن کرتے تھے، بال کٹے ہوئے اور سنورے ہوئے ہوتے تھے۔ ہاتھ میں عموماً عصا ہوتا تھا۔ طبیعت میں سادگی اور بے نیازی تھی۔ ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھا۔ دن بھر کھیتوں میں ہل چلاتے اور رات کو عبادت الہی میں مصروف رہتے۔ حضرت یسع علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کے خلیفہ تھے اور حضرت الیاس علیہ السلام کے وصال کے بعد منصب نبوت پر فائز ہوئے۔ روایات کے مطابق ایک مرتبہ حضرت الیاس علیہ السلام جبل الحوارب کے ایک غار میں عبادت کرنے کے بعد دمشق جا رہے تھے کہ ایبل محولہ کے ایک کھیت میں حضرت یسع کو ہل چلاتے دیکھا۔ آپ حضرت یسع کے پاس تشریف لے گئے اور اپنی چادر حضرت الیسع علیہ السلام کے کندھوں پر ڈال دی۔ اس واقعے کے بعد حضرت الیسع علیہ السلام گھر بار، کھیتی باڑی اور بستی چھوڑ کر حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت الیسع علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کی تربیت میں 7 سال تک رہے۔ 7 سال کے بعد واپس اپنے گاؤں تشریف لے آئے اور خدمت خلق اور تبلیغ دین میں مصروف ہو گئے۔ آپ وعظ و نصیحت کے ذریعے لوگوں میں وحدانیت کا پرچار کرتے تھے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسماعیل اور الیسع اور لوط اور ان سب کو ہم نے جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ سورہ صاد میں اللہ کریم نے فرمایا، اور ذکر کرو اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کا، ان میں سے ہر ایک نیک انسانوں میں سے تھے۔ حضرت یسع علیہ السلام کی ذات سے صادر ہونے والے بے شمار معجزات ہیں۔ کتاب توریت سلاطین 2 میں آپ کے معجزات اور آپ کی پیشگوئیاں اس طرح بیان ہوئیں، جن میں کچھ میں اپنے سننے والوں کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ ایک روز اہل اربجا نے حضرت الیسع علیہ السلام سے چشمے کے کھارے پانی کی شکایت کی۔ حضرت یسع علیہ السلام نے فرمایا
کہ ایک نئے پیالے میں نمک ڈال کر لے آؤ۔ لوگ پیالے میں نمک ڈال کر لے آئے۔ آپ نے کھارے پانی کے چشمے میں پانی ڈال دیا اور دعا فرمائی، چشمے کا پانی شیریں ہو گیا۔ ایک دفعہ ایک عورت حضرت الیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں گریہ وزاری کرتی ہوئی آئی۔ اس نے بتایا، شوہر کے انتقال کے بعد قرض خواہ قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں میرے دونوں بیٹوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت الیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، گھر میں کچھ ہے؟ عورت نے کہا، ایک پیالہ تیل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حضرت یسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پڑوسیوں سے خالی برتن ادھار لے کر ان برتنوں میں تیل انڈیلنا شروع کر دو۔ جب تمام برتن بھر جائیں تو انہیں بیچ کر قرض ادا کرو اور جو باقی بچے اس سے اپنا گزر اوقات کرو۔ عورت نے حکم کے مطابق عمل کیا۔ تیل میں اتنی برکت ہوئی کہ پڑوس کے تمام برتن بھر گئے اور اس عورت نے اپنا قرض ادا کیا۔ حضرت الیسیٰ علیہ السلام جب شونم میں مقیم تھے تو ایک دولت مند خاتون روزانہ آپ کی دعوت کرتی۔ اس عورت نے آپ کے آرام کی خاطر اپنے گھر سے متصل ایک کمرہ بھی بنوا دیا۔ حضرت الیسیٰ علیہ السلام جب بھی شونیم آتے اس کے گھر میں قیام فرماتے۔ ایک روز حضرت الیسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم جہازی کے ذریعے اس عورت کو بلوایا اور فرمایا، اس خدمت کا کیا صلہ چاہتی ہو؟ عورت نے کہا، میرے پاس سب کچھ موجود ہے لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ حضرت یسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں دعا کی اور فرمایا، آئندہ موسم بہار میں تیری گود بھر جائے گی۔ حضرت الیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے اس عورت کو بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ ایک مرتبہ بال سلیسا سے ایک شخص آپ کی خدمت میں جو کی روٹیاں اور کچھ اناج لے کر آیا۔ حضرت یسیٰ علیہ السلام نے دوست سے فرمایا کہ اسے لوگوں میں تقسیم کر دے۔ چونکہ لوگ زیادہ تھے اور روٹیاں اور اناج کم تھا، اس نے پوچھا، کیا اتنی کم روٹیاں اور اناج 100 آدمیوں کے سامنے رکھ دوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس تھوڑے سے اناج سے 100 آدمی کھائیں گے اور پھر بھی باقی بچے گا۔ آپ علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق اس میں اتنی برکت ہوئی کہ لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ یہ اور اس طرح کے اور بے شمار معجزات ہیں جو الیسیٰ نے اللہ کے حکم سے لوگوں کے سامنے پیش کیے، لیکن اتنے بے شمار معجزات کے باوجود بہت سے لوگ ان پر ایمان نہیں لائے۔ حضرت الیسیٰ کی مسلسل کوشش و محنت کے باوجود اور آپ کی ذات سے صادر ہونے والے بے شمار معجزات کے مشاہدے کے بعد بھی جب آپ کی قوم راہ راست پر نہ آئی اور نافرمانی اور سرکشی پر بضد رہی تو آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں استدعا کی کہ میں اب اس قوم کے درمیان نہیں رہنا چاہتا، اے اللہ مجھے دائمی حضوری فرما۔ دعا قبول ہوئی اور آپ عالم بقا میں تشریف لے گئے۔ حضرت الیسیٰ علیہ السلام اپنے آبائی گاؤں ایبل محولہ یعنی بالبک شہر میں مدفون ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔